تین آیتیں پڑھی ہیں، 160، 161، 162۔ ان آیتوں کا تعلق بھی پچھلی آیتوں سے۔ پچھلی آیتوں میں کیا ہے؟ یہودیوں کی شرارتوں کا، خباثتوں کا ذکر تھا کہ یہودی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مطالبہ کیا کہ آپ تورات کی طرح قرآن کریم کو ایک ہی بار میں آسمان سے نازل کرتے تو ہم اس کو کیا کرتے؟ مانتے، کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو کیا نہیں کرتے؟ مانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مطالبہ انہوں نے کیا ہے، اس طرح کا سوال موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے بھی بڑے بڑے سوالات انہوں نے کیے اور سارے ان کی خباثتوں کا ذکر ہوا۔ اب پھر سے میں دہراتا نہیں، پھر بولیں گے روز روز ووچ ووچ بولتے ہو، کیسے کیسے انہوں نے سوالات کیے، ان کی ساری خباثتوں کا ذکر کیا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم، کیا مریم علیہ السلام پر بھی انہوں نے تہمت لگائی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تہمت لگائی انہوں نے، کہ ان کو نعوذ باللہ غلط ثابت کیا کہ ان کا تعلق خراب تھا، یہ ولد الزنا ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ ابھی سے فین صرف دو اور ایک خان صاحب کے پاس کا جو ہے نا وہی، باقی کون سا بھی فین نہیں چلنے کا، جن کو سننا ہے قریب آ کے سننے کا۔ کیا بولتے؟ سخت لگ رہا ہے نہیں، سخت لگنے تو کچھ بھی لگنے تو، ہم جس جذبے سے بول رہے ہیں اس کو سمجھو، سمجھ رہے نا؟ یہ ادھر ادھر ہر جگہ فین نا، جہاں فین آرام سے بیٹھ کے سنتے رہتے۔ ابھی میں بھی ہے نا، 1 2 3 چہرے، بس بھائی آپ بھی ہیں، وہ جیسے باقی ہوں، جیسے چہرے ختم ہو جائیں گے نا، اللہ تب کو سلامت رکھے، ختم ہونے کا مطلب آپ چلے جائیں گے تو پھر یہ بھی بدل ہو جائے گا۔ اب یہ بیچارے پروفیسر صاحب ہیں، لیکچرر ہیں، ماشاءاللہ، دیکھو نا کیا جذبہ ہے، لیکن یہ ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے نا، کسی جگہ ٹرانسفر ہو گئے تو یہ رہتے ہیں، یہاں والے نہیں ہیں بیچارے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ خیر، تو یہ ساری خباثتوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قیامت کے قریب نازل ہونے کا اشارہ بھی کر دیا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ اہل کتاب پورے کے پورے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، عیسائی تو لائیں گے ہی، یہودی نہیں لائیں گے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا، پوری دنیا میں صرف مسلمان رہیں گے۔ یہ کل آپ نے سنا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کی خباثتوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے ان کے لیے ہم نے حلال چیز بھی حرام کر دی۔ سمجھ رہے؟ دیکھو نا، کبھی کبھی کوئی حرام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو انسان کو اس میں نقصان ہے، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، اس کے لیے بہت ساری چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں، جیسے شیر، چیتا، کتا، خنزیر، خون، فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کھائے تو آدمی کے اندر درندگی آتی ہے، بہت ساری چیزیں حرام ہیں شریعت میں، سمجھ رہے؟ کیونکہ جو غذا بھی ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے اپنے اخلاق پر پڑتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، کون سے جانور ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، روحانی یا جسمانی طور پہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ اگر ہم کو اللہ خود بولتے ریسرچ کرو بولے تو کتنا مشکل تھا، نہیں؟ کتنا مشکل تھا۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ یہ چیزیں حرام ہے، یہ چیزیں حلال ہے، کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا، یہ چیر پھاڑ کھانے جانور حرام کر دیا، کیونکہ ویسی درندگی مسلمانوں کے معاف کرنا انسانوں کے اندر بھی آ جائے گی، اس لیے اس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، نہیں کرنے۔ اسی طرح کچھ پرندے ہوتے ہیں نوچ کر کے کھاتے ہیں، ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ جو جانور انسانی مزاج کے مطابقت رکھتے ہیں ان کو حلال کر دیا، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، فلاں فلاں، اس کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ مرغی ہے، فلاں فلاں۔ جو جانور انسانی مزاج کی مطابقت نہیں رکھتے، ایک دم مخالفت رکھتے ہیں، حرام کر دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی، یہ ایک وجہ ہوتی ہے حرام کرنے کی۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے حلال کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ حرام کرتے ہیں۔ ابھی جو یہاں پر حرمت کا ذکر ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے، بہت سارے گھرانوں نے جرم کیے، ان کی جرائم کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی کیا کر دیا؟ ان کے لیے
حرام کر دیا. سنیے وہ کیا چیزیں ہیں, وہ تو اس کی تفصیل سورہ انعام میں ہے, یہاں تو صرف مجملاً ذکر ہے, لیکن میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, خباثتوں کی وجہ سے, یہ ظلم سے مراد سارے ان کے برے کارنامے, اس کی وجہ سے حرمنا علیہم حرمنا علیہم, ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا طیبات, پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ چیزیں حلال ہوتی ہیں, لیکن ہم نے وہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے کیا کر دی, حرام کر دی. احلت لہم, جو پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں, ہم نے ان کے لیے حرام کر دیا. کس وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, خباثتوں کی وجہ سے. ایک تو وجہ یہ, وہ کیا کیا چیزیں حلال حرام. دیکھو اونٹ کیا ہے, حلال, لیکن ان کے لیے کیا کر دیا اللہ نے, حرام کر دیا. اور گائے بکرا وغیرہ, گوشت حلال, چربی حلال نہیں. گوشت میں لگا ہوا جو چربی ہے نا وہ حلال نہیں. دیکھو گوشت اور چربی کو سپریٹ کرنا کتنا مشکل ہے. پھر کون سا چربی حلال؟ صرف وہ چربی حلال جو پیٹھ پر یا ہڈیوں میں یا پھر آنتوں میں لگا ہوا جو چربی ہے نا وہ حلال. باقی گوشت میں لگا ہوا چربی یا خالص چربی وہ حرام. اسی طرح ناخن والے جو جانور ہیں وہ کیا ہے, حرام. سورہ انعام میں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. ہڈی سے لگا ہوا, آنتوں سے لگا ہوا, پیٹھ میں لگا ہوا جو چربی ہے وہ حلال, باقی ساری چربی حرام. بقر اور غنم یعنی گائے اور بکری میں سے. تو حلال چیزوں کو بھی اللہ نے کیا کر دیا ان کے لیے. یہ کیوں؟ کیونکہ ان کی خباثت ایسی تھی, شرارت ایسی تھی. کتنا مشکل ہے کہ نہیں. کتنے کی لوگ ہیں نا چربی کا گوشت چاہتے ہیں, لیکن ان کے لیے نہیں, کالے گوشت چربی الگ کھائے تو پھر حرام. جیسے خنزیر کھانا, سور کھانا, کتا کھانا حرام ہے, بالکل اسی طرح حرام کر دیا فرمایا ان کی ظلم کی وجہ سے. اس کے علاوہ ان کے کیا جرائم ہیں, وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے, وہ بھی کثیرہ, بہت سارے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. خود بھی حق بات کو ماننے سے, اس کے اوپر عمل کرنے سے رکتے تھے, دوسروں کو بھی روکتے. یہ اس زمانے سے چل رہا ہے ان کا, اس زمانے تک بھی ہے, آئندہ بھی چلتا رہے گا. وہ تو مسلمان نہیں ہوئے, وہ تو اسلام قبول نہیں کیے, دوسرے بھی قبول نہیں کرنا, اس لیے وہ کیا کرتے تھے, پروپیگنڈا کرتے تھے, جھوٹ موٹ لوگوں کے سامنے بول کر کے کیسے بھی اسلام سے لوگ کیا ہو جائیں, بدزن ہو جائیں, اسلام کو چھوڑنے والے بن جائیں, یا جو جانے والا ہے وہ نہ جائے, کوئی مسلمان نہ ہو. آج بھی دیکھو کیسے کیسے وہ لوگ فلمیں بناتے ہیں, کیسے کیسے لٹریچر تیار کرتے ہیں, کس طرح کبھی کبھی کسی کو کس طرح سے ابھار کر کے قرآن جلواتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر کے نعوذ باللہ آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ جو ہمارے ملک میں جو ہندو لوگ ہیں نا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. یہ جو یہاں کے بھی ہیں نا وہاں جا کر ٹریننگ لے کے آتے ہیں, کس طرح سے مسلمانوں کو کیا کرنا, ٹارگٹ کرنا, کس طرح ان کو نقصان پہنچانا, کس طرح ان کو ذہنی اور پھر قلبی طور پہ تکلیف پہنچانا, کس طرح لوگوں کو اسلام سے بدزن کرنا. ٹیررسٹ دیکھو نا, ابھی حال میں آپ دیکھ رہے 20-25 سال سے کس طرح سے اسلام کو بدنام. ٹیررسٹ, اسلام بولتے ہی آدمی کے دماغ میں کیا آنا, دہشت گرد آنا, ٹیررسٹ لوگ آنا. اس طرح انہوں نے یہ کیا ہے, وہ بھی صدہم عن سبیل اللہ کثیرا, اللہ کے راستے سے روکنے کا ایک ان کا حربہ ہے. سمجھ رہے کتنے ویب سائٹ ہیں جس میں اسلام کے نام پر کفر کو کیا کر دیا گیا ہے, پھیلایا گیا ہے. نہیں سمجھ. اب لوگوں کو تو پتہ نہیں, آتا نہیں, ان کو تو آف لائن میں سننا بھی نہیں ہے. آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے, لوگ آن لائن میں کیا کرتے ہیں, کبھی قرآن کو پڑھتے ہیں, کبھی قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں, کبھی دین کی بات سنتے ہیں. پتہ نہیں اس کا موجد کون ہے اس کے پیچھے, کسی کو معلوم نہ. قرآن نا سب اچھے بول کے سمجھ کر کے اس میں غلط تفسیریں ہوتی ہیں. سمجھ رہے کہ لوگ پڑھتے ہوئے کیا ہو جائے, کافر ہو جائے, ان کا ذہن کیا ہو جائے, کافرانہ ہو جائے. یہ قادیانی کافر نہیں ہے,
قادیانی کافر نہیں، ان کے کتنے ویب سائٹس ہیں، یہ کس نے کھڑا کیا قادیانیوں، اس کے پیچھے کون ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے، سمجھا ہے؟ تو یہ ان کی محنتیں ہیں، وہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کچھ بولو، شیعہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شیعہ عبداللہ بن سبا یہ یہودیوں میں سے تھا، اس نے اسلام کا چوغا پہن کر مسلمانوں کے اندر آ کر کے اس نے مسلمانوں میں دو گروپ بنا دی، اندر سے یہودی، باہر سے مسلمان تھا، وہ شیعہ کا موجد یہی ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے روکا ہے، ایسے مجرم ہیں لوگ، اس لیے ہم نے ان کے حلال کو بھی کر دیا، حرام کر دیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، جرائم اللہ ذکر کر رہے ہیں ان کے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان لوگوں نے ربا، سود کو لیا، جبکہ یہ تورات میں یہ سب چیزیں حرام تھیں۔ تورات میں ربا، سود ہر شریعت میں کیا ہے؟ حرام، لیکن ان لوگوں نے سود لیتے دیتے، ان کا دھندا ہی یہی ہے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، یہ سود کا لینا دینا بھی کرتے ہیں۔ آج بھی سب سے بڑی قوم سود خور میں یہودی ہے، ان کی بینکنگ سسٹم ہو، ورلڈ بینک ہو، فلاں ہو، سود پر ہی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ سود خور، سب سے بڑے سود خور دنیا میں کون ہے؟ یہودی ہیں۔ کس نام سے یہ کیا کرتے ہیں؟ سود کے بغیر کوئی بینک، اسلامک بینک شروع کیے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے یہ تو اس کے رد عمل میں پتہ نہیں کتنا کامیاب ہے اس پر، لیکن سود ہر جگہ سود۔ یہ کون ہے اس کے ایجاد کرنے والے؟ یہی نالائق یہودی، یہ سود لینا دینا کرتے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، سود کے علاوہ بھی، سود بھی ایک طرح سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے، اس کے علاوہ بھی یہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ آج جو ٹیکس پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے یہ سب؟ ان کو کہاں سے یہ سب نالج آ رہا ہے؟ کہاں سے یہ سب لے رہے ہیں؟ انہی سے لیتے ہیں۔ یہاں جو بجٹ بنتا ہے، یہاں کچھ جو بنتا ہے نا، ان کے اشارے پہ ہی بنتا ہے، سمجھ رہے؟ لوگوں کے مال کو کس طرح، وہ تو سمجھتے ہیں کہ لوگ بولے تو ہم باقی سب جانور ہیں، ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کو کمانا ہے، سمجھ رہے؟ لاؤ مالائی خود کھائیں گے اور لوگوں کو چھانچ دے دیں گے۔ 100 روپیہ کماتا ہے انسان، 70 روپے تو 60 روپے 70 روپے تو ٹیکس کے نام پہ چلے جاتے ہیں، اس کو ملتا ہے کتنا؟ 30 روپیہ۔ آج آپ غور کرو، ہر چیز پر ٹیکس ہے، ہر چیز پر۔ ایک تو نمک باقی تھا، نمک، یہ نمک حرام، یہ نمک پر بھی کیا کر دیے؟ ٹیکس لگا دی۔ کون سی چیز آج بچی ہوئی ہے؟ لوگوں کے مالوں کو ہتھیانے کا یہ سب فارمولا ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سب آئیڈیا یہی یہودیوں سے ملتا ہے۔ قریب سارے ملکوں کا یہ حال ہے، لیکن کچھ ممالک کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے لے کر لوگوں کو دیتے بھی ہیں۔ یہ ملک ایسا ہے، صرف لیتے چاہے دیتے کچھ بھی نہیں۔ وہاں فیسلٹی کیسی ہے؟ اسکولوں میں، ہاسپٹلوں میں، یہاں کیا ہے؟ یہاں خالی لوگ دیتے ہیں نا، وہاں ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے ممالک میں بھی 60% 50% ٹیکس جاتا ہے، لیکن وہاں ایجوکیشن فری ہے، ہیلتھ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فری ہے۔ یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 5 کلو چاول دے کر کے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے، سال میں 2 گیس کا سلنڈر دے کے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے۔ تو یہ لوگوں کے مال کو ہتھیانے کا، باطل طریقے سے کھانے کا ایک طریقہ ہے، سمجھ رہے؟ کچھ بات سمجھ رہے؟ یہ لوگ کرتے تھے۔ چوری ڈاکہ زنی تو الگ ہے نا، باطل طریقے سے کھانے کا، اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں، چوری ڈاکہ زنی یہ بھی ایک چوری تو ہے، اور کیا ہے؟ الٹا لوگوں کو چور بول کر کے پکڑ کے لے کے جاتے، ED IT بول کر۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ آج دیکھو نا، انتر بڑھتے جا رہا ہے، غریبوں میں بھی امیروں میں، کیونکہ امیر بنا تو فائدہ ہے گورنمنٹ کو، غریب اگر امیر بنا تو فائدہ نہیں ہے۔ 1 کروڑ روپیہ ہے، کیا ابز بھائی؟ 1 کروڑ روپیہ ہے، ایک آدمی کے پاس کروڑ روپیہ رہے تو فائدہ ہے، کیونکہ اس میں 30% ملتا ہے۔ 1 کروڑ اگر 1 کروڑ میں تقسیم ہو گیا تو سب کو 1 لاکھ ملتا ہے، ٹیکس نہیں۔ کیا خان صاحب؟ 1 کروڑ 100 آدمی کو دیں گے، ٹیکس نہیں ملتا۔ 1 کروڑ ایک آدمی کو دیں گے،
30% ملتا ہے. سمجھ رہے کیسی پالیسی ہے دیکھو. وہ جو لیتا ہے نا انہیں 30% ملتا ہے، اسے انہیں لون پہ لون لیتے رہتا ہے. ادھر غریب کا حال سمجھ رہے. یہ کیا بولتے اس کو؟ کیپٹلزم. کیپٹلزم کا یہ حال ہے. اسلام اس سے منع کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیسوں کو کھیلتے رہنا چاہیے ہر ایک کے ہاتھ میں. یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. غریب غریب، مالدار مالدار ہوتے جا رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ دیش چھوڑ کر کے جا رہا ہے. خیر وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے، صحیح راستے سے حق سے روکتے ہیں. ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. فرمایا کافر، یہ لوگ کافر ہیں، ان کو مسلمان مت سمجھو. نہیں تورات کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے، نہ، کافر ہیں. جب تک کوئی مسلمان قرآن کریم کو مانتا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں، تب تک کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. انکار کرتا ہے وہ کافر ہی ہے. لیکن سب کے سب یہودی ایسے نہیں ہیں نا، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں. قرآن کریم نے اس سے پہلے سورہ آل عمران میں لیسو سوا، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے. قرآن کریم ہے نا حق بات بیان کرتا ہے. ہم کبھی کیا کرتے، زبان سے جھوٹ بات بولتے ہیں، سب ایسے چ رہے، سب ایسے نہیں بولتے، اکثر ایسے بول سکتے نہیں. اب یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب ایسے نہیں، کچھ یہودی اچھے بھی ہیں. فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو لوگ علم میں پختگی رکھتے ہیں ان میں سے، علم میں پختگی جو لوگ رکھتے ہیں کہ عمل پر بھی وہ کیا ہیں، ایک دم قائم ہے. علم میں جن کا پختگی ہوتی ہے وہ عمل پر بھی کیا رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں. فرمایا علم میں جو پختہ ہیں ان میں سے، والمؤمنون، اور جو مسلمان ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی اس کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے. یعنی جتنے آسمانی کتاب ہیں سب پر ان کا ایمان ہے. قرآن پر بھی ایمان ہے، اس سے پہلے جو کتابیں نازل اس پر بھی ایمان ہے. فرمایا ایسے لوگ بھی اس میں ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کیا، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، آگے ہے ان کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے. جیسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کیا ہے، اور ایسے مسلمانوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے. سمجھ؟ تو سب کے سب ایسے نہیں. جیسے اس سے پہلے میں نے کہا 10 بڑے بڑے علماء تھے یہودیوں کے، ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ ایک مسلمان ہوئے. 10 کے 10 ہوتے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، دنیا میں کوئی بھی یہودی باقی نہیں رہتا تھا، پورے کے پورے یہودی ہو جاتے تھے. لیکن 9 آدمی مسلمان نہیں ہوئے، ایک یہودی مسلمان ہوئے عالم. یہ ہیں عبداللہ بن سلام جیسے لوگ. لیکن الراسخون فی العلم، وہ قرآن پر بھی ایمان ہے، ان کو تورات پر بھی ایمان ہے. والمقیمین الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. نمازوں کو قائم کرتے ہیں. مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑا فرض جو ہے نماز ہے. نماز سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے. سمجھ رہے؟ والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز سے اللہ سے تعلق مضبوط، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے لوگوں کے ساتھ شفقت ہمدردی کا ایک ذریعہ ہے. لوگوں سے، لوگوں کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگوں کی ہمدردی، غریبوں کی ہمدردی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. زکوٰۃ جیسے نکالتا ہے نا، اس کے اندر سے بخل کیا ہو جاتا ہے، آدمی بخل سے بچ جاتا ہے، کنجوسی سے بچ جاتا ہے. اور جب زکوٰۃ دیتا ہے تو سامنے والے کی ہمدردی اس کے دل میں آتی ہے. تو یہ بہت اچھی صفت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے. تو نماز سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے لوگوں کی خدمت ہو جاتی ہے. اور یہی تو دین کا خلاصہ ہے. اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندوں کا بھی حق ادا کرو. والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اسی طرح اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے بھی یہودی لوگ ہیں. تو فرمایا ایسے کو ہم نے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو تو ہم بڑا اجر عطا کریں گے، بڑا اجر عطا. اور جسے اللہ بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو سب کے سب یہودی ایسے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں. لیکن الراسخون فی العلم. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.